بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں اور گناہوں میں گزری۔ پورا گاؤں لوہار کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا، اس لوہار کا کیا کیا جائے؟ پورے گاؤں کی خواتین اس شیطان کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ دوسرے بزرگ نے کہا، جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی، کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا، اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ لوہار یہ سب باتیں سن رہا تھا اور بزرگ کی اس بات نے اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس نے اپنی دکان بند کی اور ندامت آنسو بہاتا ہوا مسجد کی طرف دوڑا۔ خدا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی، مگر اس مسجد کا امام لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، کیونکہ وہ لوہار کے ماضی سے واقف تھا۔ وہ دل میں سوچتا تھا کہ مشہور زمانہ شیطان، جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، وہ اچانک فرشتہ کیسے بن گیا؟ لوہار کا کاروبار پہلے سے کم ہونے لگا، مگر اس نے مزید محنت کرنا شروع کر دی۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے نکلتی تھیں تو یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اب لوہار کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اور اس کے گاہک آنا بند ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا۔ دن بھر کی مزدوری کا اسے تھوڑا سا معاوضہ ملتا، مگر وہ خدا کا شکر ادا کر کے گھر چلا جاتا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے اس سے کہا کہ جب سے تم نے توبہ کی ہے، تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ لوہار اپنے دوست کی بات سن کر خاموش رہا۔ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اگلے دن لوہار فجر کی نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر اسے کہیں سے مزدوری نہیں مل رہی تھی۔ دوسرے دن بھی یہی حالات رہے، حتیٰ کہ کئی دن تک مزدوری نہیں ملی۔ نوبت پاکوں تک آ گئی۔ کئی دنوں تک ایسا ہوتا کہ لوہار پورے دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھا پاتا اور کئی راتیں وہ بھی بغیر کھائے پیے ہی سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام آیا اور لوہار کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا۔ مولوی کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوہار پاکوں میں ہے۔ مولوی نے کہا، خدا نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی، ورنہ تم کیوں ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ لوہار نے مولوی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی چیختا رہا کہ مجھے چھوڑو، مگر لوہار نے اس کی ایک نہ سنی۔ لوہار اسے اپنی دکان میں لے آیا، لوہے کے تختے پر لٹا دیا اور آگ سے ہتھوڑا گرم کرنے لگا۔ مولوی ڈر گیا اور کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا، بے فکر ہو جاؤ، تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تجھے یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میری دکان پر گاہک بے ڈنگا لوہا لے کر آتے ہیں۔ کوئی گاہک مجھے کہتا ہے کہ مجھے تلوار بنا کر دو، کوئی کہتا ہے خنجر بنا کر دو۔ میں لوہا گرم کرتا ہوں، اپنا ہتھوڑا بھی آگ پر گرم کرتا ہوں۔ بے ڈنگے لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے سے ضربے لگاتا ہوں۔ جب بے ڈنگا لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضربے برداشت کر لیتا ہے تو اسے مطلوبہ شکل حاصل ہو جاتی ہے، اور جو لوہا ہتھوڑے کی ضربے برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ خانے میں پھینک دیتا ہوں۔ مجھے خدا کی راہ میں یہ تکلیف منظور ہے۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ آزمائش کے ہتھوڑے کھاؤں اور فاقوں کی تپش سیکوں۔ شاید اس طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں جس شکل میں خدا مجھے ڈالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے، خدا مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگا۔ لوہار سے معافی مانگی کہ میں تجھے غلط سمجھتا رہا۔ خدا کی راہ میں آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے جس سے گزر کر انسان اس شکل میں آ جاتا ہے جس شکل میں خدا ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ خدا اس آزمائش میں نہ ڈالے جس میں پورا اترنے کی طاقت نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو پسند ہے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔